ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ اسلام کا ایک بہت بڑا عمل اور بہت اہم عمل نماز ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں جس عمل کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا گیا وہ نماز ہے، سب سے زیادہ جس عمل کی تاکید کی گئی وہ نماز ہے۔ بعض مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ 700 مرتبہ قرآن پاک کے اندر نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے، کبھی تو انفرادی طور پر اور کبھی نماز کو دوسرے اعمال کے ساتھ ملا کر۔ اور پھر قرآن پاک کے مطالعے سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نماز وہ واحد عمل ہے کہ جس کے ایک ایک رکن کا تذکرہ قرآن پاک نے کیا ہے۔ قیام کا تذکرہ بھی کیا، رکوع کا تذکرہ کیا، سجدے کا تذکرہ کیا، ایک عمل کا تذکرہ قرآن پاک نے کیا ہے۔ اور پھر نماز وہ عمل ہے کہ جتنے احکامات اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیے اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، حج ہے، حلال و حرام کے مسائل ہیں، دیگر احکامات ہیں، قرآن پاک پورے کا پورا نازل ہوا مختلف مقامات پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تو قرآن پاک نازل ہوتا، احکامات اترتے۔ لیکن نماز واحد عمل ہے کہ جس کے لیے خاص اہتمام کیا گیا، اور خاص اہتمام یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفر پر بلایا گیا، اور دنیا کا انوکھا ترین وہ سفر تھا۔ اس سے پہلے وہ سفر کسی کو نصیب نہیں ہوا، اور اس کے بعد قیامت تک کسی کو وہ سفر نصیب نہیں ہوگا، اور وہ معراج کا سفر تھا۔ قرآن پاک جب اس کا تذکرہ کرتا ہے تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ وہ پاک ذات ہے کہ جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ براق لائی گئی، جنت کی یہ سواری ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا۔ آپ پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی میں 1,00,000 انبیاء کو آپ نے امامت کروائی، وہاں بھی نماز ہی پڑھائی ہے۔ وہاں جو اجتماع تھا، وہاں جو افراد دنیا کے اکٹھے تھے، دنیا کے سب سے عظیم لوگ اکٹھے تھے، دنیا کی سب سے عظیم جماعت وہاں پر موجود تھی، اور ان کو وہاں پر کیا حکم دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا کیا؟ کوئی خطاب کیا آپ نے، کوئی آپ نے وہاں اپنی بات بیان کی؟ نہیں، صرف اور صرف وہاں نماز پڑھائی۔ مسجد اقصی میں 1,00,000 انبیاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر لے گئے، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے۔ پہلے آسمان پر انبیاء سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں آسمان پر۔ پھر وہاں سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا، حضرت جبرائیل بھی وہاں رک گئے، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ نے خاص تحفہ دیا، خاص عمل دیا۔ اس کے علاوہ کوئی عمل وہاں پر اور نہیں ملا۔ ایک بات ملی، اور وہ کیا تھی؟ وہ نماز تھی۔ نماز کا حکم تو مدینہ پاک میں بھی اتر سکتا تھا، نماز کا حکم تو مکہ مکرمہ میں بھی اتر سکتا تھا، احد میں بھی اتر سکتا تھا، بدر میں اتر سکتا تھا، وہی تو نازل ہو رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں بھی اتر سکتا تھا، لیکن کیونکہ بہت بڑا عمل تھا اور بہت اہم عمل تھا، اس کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود تھا، اس کے لیے خاص سفر جو ہے وہ کروایا گیا، اور ایک رات کے اندر کروایا گیا۔ یہ پورے کا پورا منظر اور پورے کا پورا یہ جو سفر تھا، یہ ایک رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ اور جب اپنے پاس بلایا تو 50 نمازیں فرض کی گئیں کہ اس امت پر 50 نمازیں فرض ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے کر آئے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی امت اس کو پورا کر سکے، آپ اللہ سے جا کر دعا کریں اور گزارش کریں کہ اس کو کم کیا جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، گزارش کی، کم ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی زیادہ ہے، 40 ہو گئی، یہ بھی زیادہ ہے۔ پھر گئے، پھر 30 ہو گئی، پھر کہا کہ یہ زیادہ ہیں، پھر 20 ہو گئی، پھر 10 ہو گئی، پھر کہا یہ بھی زیادہ ہیں، پھر 5 ہو گئی،
پھر یہ بھی حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا کلمہ نہیں بدلتا، میرے احکامات نہیں بدلتے، میرا حکم نہیں بدلتا. میں نے 50 نمازیں فرض کی تھی، اب جو بھی آپ کی امت میں سے 5 نمازیں ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب 50 نمازوں کا ادا فرمائیں گے. یعنی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام پر دیا گیا، لیکن نماز کے لیے آپ کو معراج پہ بلایا گیا، نماز کے لیے آپ کو آسمانوں پر بلایا گیا، اور یہی تحفہ دے کر بھیجا گیا کہ یہ آپ کی امت کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے. اور پھر آپ یہ اس بات کا بھی اندازہ لگا لیں نماز کی اہمیت کا کہ نماز کس قدر اہم عمل ہے کہ صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ کسی بھی عمل کو چھوڑنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، نماز کو چھوڑنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. فرمایا کہ جو نماز یہ وہ عمل ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتا ہے. مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا. مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز کا انکار کر دیتا ہے. مسلمان نماز کے لیے ہر وقت مستعد اور تیار رہتا ہے، کافر اس طرف توجہ نہیں کرتا. اب وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا اسلام تو کسی کام کا نہیں، وہ تو کفر کر رہا ہے. جو دن میں 5 مرتبہ کفر کر رہا ہو، دن میں 5 مرتبہ اللہ کے احکامات کا انکار کر رہا ہو، تو وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ بدنصیبی دیکھیے اسلامی معاشرے کی کہ 80% لوگ بے نمازی ہیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز کا حال ہی کوئی نہیں. تو نماز جیسا اہم ترین عمل اور اتنا عظیم عمل کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام فرمایا اور قرآن پاک میں اتنی مرتبہ اس کا تذکرہ کیا، اور پھر ہر پیغمبر پر نماز فرض ہوئی. ہر پیغمبر نے اپنی دعوت نماز کے شروع کی. توحید کے بعد نماز کا تو پیغمبروں نے جو ہے وہ اپنی امت کو تلقین کی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا ذکر قرآن پاک نے کیا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا ایذا ما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. مجھے وصیت کی گئی ہے کہ میں نماز کو اور زکوٰۃ کو کبھی نہ چھوڑوں. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن نے تذکرہ کیا، بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، تو فرمایا کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ ان کے بعد آنے والے لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا، ان کے بعد آنے والے لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور عنقریب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ قرآن پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ذکر کیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے اللہ مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی نماز کے قائم کرنے والا بنا دے. اور پھر اسلام نے ایک اور تصور دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جہاں کہیں بھی بھیجا جہاد کے لیے، حملے کے لیے جہاں بھیجا، تو فرمایا کہ سحری کے ٹائم وہاں حملہ کرنا، لیکن جس بستی سے اذان کی آواز آ جائے وہاں حملہ نہیں کرنا. جس بستی سے اذان کی آواز آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں رہنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں. خدا نخواستہ اگر وہاں پر اذان ہوئی نہ اور مسلمان رہتے ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پر تو حملہ کیا جائے گا، اس بستی کو تو تہس نہس کر دیا جائے گا. اور پھر اسلام نے اس کا ایک اہتمام کیا، بہت بڑا اہتمام اس کا. اب یہ مساجد کس لیے قائم ہوئی ہیں؟ نماز کے لیے. یہ اذانیں کیوں دی جاتی ہیں؟ نماز کے لیے. امام مصلی کا کیوں مقرر کیا جاتا ہے؟ نماز کے لیے. یہ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے، اور 24 گھنٹے اس بات پر مستعد رہتا ہے کہ میں نے اذان اس وقت میں دینی ہے. وہ کس کے لیے ہے؟ نماز کے لیے. یہ باتھ روموں کا اہتمام کس کے لیے ہے؟ نماز کے لیے. یہ پانی کا سارا نظافت کا اہتمام کس کے لیے ہے؟ نماز کے لیے. یہ مسجد کو اتنا خوبصورت اور مزین بنا کر رکھنا کس کے لیے ہے؟ لاکھوں اربوں کروڑوں مسجدیں بنی ہیں دنیا کے اندر، یہ کس لیے بنی ہیں؟ یہ نماز کے لیے بنی ہے. ایک اہتمام ہے، ایک پورا نظام ہے نماز کا، پورا ایک سسٹم ہے نماز کا. پوری دنیا کے اوپر اذان کی آواز گونجتی ہے، اور یہ واحد آواز ہے دنیا کے اندر جو دن میں 5 مرتبہ گونجتی ہے. دیکھیں عیسائی ہیں، ہفتے میں 1 مرتبہ ان کی آواز آتی ہے. یہودی ہیں، ہفتے میں 1 مرتبہ آواز آتی ہے. یہ مسلمان خوش نصیب ہیں کہ جن کو دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا ہے. 5 مرتبہ نماز کی یاد دلائی جاتی ہے. حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف. آواز دی جاتی ہے باقاعدہ، پکارا جاتا ہے باقاعدہ، بلایا جاتا ہے باقاعدہ، آواز دی جاتی ہے. ایک ایک شخص کو اللہ کی کبریائی بیان کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان کر کے، پھر اس کے بعد یہ بات کہی جاتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. فلاح کا راستہ یہ ہے، نماز فلاح کا راستہ ہے. مسجد تمہارا انتظار کر رہی ہے،
مؤذن اذان دے رہا ہے، امام انتظار کر رہا ہے، صفیں تمہارے لیے بچھی ہوئی ہیں، آؤ اور آ کر نماز پڑھو، اپنے رب کو راضی کر لو. دن میں 5 مرتبہ یہ آواز دی جاتی ہے. اور پھر اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کے اندر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بار بار غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، بار بار آپ پر کیفیت ایسی آ جاتی ہے کہ بالکل آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 ہی باتیں کہتے. آخری آپ کے الفاظ یہی تھے امت کے لیے، آخری الفاظ یہی تھے. اس کے بعد فرماتی کہ میں نے آپ کی زبان مبارک سے کوئی لفظ نہیں سنا. وہ کیا الفاظ تھے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. الصلاۃ، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا. نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں اور آخری آپ کا وقت ہے، آخری لمحات ہیں، آخری الفاظ ہیں جو آپ کی زبان مبارک سے نکل رہے ہیں. وہ کیا تھے امت کے لیے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کا خیال کرنا اور اپنے جو ماتحت ہیں، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری ملکیت میں کر دیے ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں، کوئی بھی ہے، ان کا خیال کرنا، کیونکہ ان کا خیال کرنا حقوق العباد میں سے ہے اور نماز کا خیال کرنا یہ اللہ کے حق میں سے. اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ قرآن پاک کے اندر، قرآن پاک کو آپ کھولیں اور پڑھیں قرآن پاک کو، نماز کے ایک ایک عمل کا ذکر قرآن پاک نے کیا ہے. خشوع کا تذکرہ کیا، خضوع کا تذکرہ کیا، آہوزاری کا تذکرہ کیا. پھر یہ فرمایا کہ اگر ذکر آپ نے کرنا ہے تو ذکر کی بہترین قسم کیا ہے؟ واقعی میں صلاۃ لذکری، سب سے بہترین قسم اللہ کی یاد کی کیا ہے؟ وہ نماز کے اندر اللہ نے رکھی. تو اللہ کے بندو، یہ نماز اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ سے ڈائریکٹ رابطے کے سب سے بہترین اور مؤثر ترین ذریعہ ہے. جس چیز کی اتنی اہمیت ہو، جس کے ایک ایک عمل کو بتلایا گیا ہو، جس کے ایک ایک عمل کو سکھلایا گیا ہو، جس کے ایک ایک عمل کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سکھلایا، استنجا سکھلایا، غسل سکھلایا، پھر کھڑے ہونا سکھلایا، پھر آداب سکھلائے، رکوع کا طریقہ سکھلایا، سجدے کا طریقہ سکھلایا، قومے کا طریقہ سکھلایا، جلسے کا طریقہ سکھلایا. نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، صفوں کے اہتمام کا حکم دیا گیا، ایک ایک بات کا حکم دیا گیا جس کے احکامات سے ذخیرہ حدیث بھری ہوئی ہو. اس کے بارے میں آپ سوچ لیں کہ کتنا بڑا عمل ہے اور کتنا اہم عمل ہے. اس سے اگر کوئی شخص ناشنا ہے یا اس سے کوئی شخص سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، تو کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک نے منافقین کا تذکرہ کیا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق بھی نماز پڑھتے تھے، اب تو مسلمان نماز نہیں پڑھتے. منافق نماز پڑھتے تھے، کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمیں تو غیر مسلم قرار دیا جائے گا. آج جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اسے اگر کہہ دیا جائے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں تو سبحان اللہ، وہ تو آپ کے گلے پڑ جائے گا. ہم زبردستی کے مسلمان ہیں نا، نہ ہم نے نماز پڑھنی، نہ ہم نے روزے کے معاملات دیکھنے، نہ ہم نے کوئی اور اسلام کے معاملات دیکھنے. ہم زبردستی کے مسلمان. اسلام کہتا ہے مسلمان نہیں ہے، ہم کہتے نہیں ہم مسلمان ہیں. منافق بھی نماز پڑھتے تھے، مسجد کے اندر آتے تھے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے تو سست ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ دل ان کا ساتھ نہیں دیتا، مجبوراً کھڑے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارا نام دوسری لسٹ میں نہ چلا جائے. اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، فرمایا کہ منافقوں پر 2 نمازیں بہت بھاری ہیں، بہت وزنی ہیں، لیکن پڑھتے ہیں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز. ہے وزنی ہیں، ان پر نہیں اٹھ سکتے لیکن اٹھتے ہیں. کیوں؟ کہ نام کہیں غلط لسٹ میں نہ چلا جائے، کہیں ہم آشکارا نہ ہو جائے کہ یہ منافق ہیں. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے تھے، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے تھے. ہم مسلمان ہیں، نہ فجر کی نماز ہے نہ عشاء کی نماز، بلکہ نماز ہے ہی نہیں ہے. بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ زندگی میں بس صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں نا کہ جمعے کا اجتماع کتنا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ جمعے کا عید کا اجتماع کتنا بڑا ہوتا ہے. کاش کہ فجر کا اجتماع بھی اتنا ہی ہو، ظہر کا بھی اتنا ہی ہو، عصر کا اتنا ہو، مغرب کا اتنا ہو، عشاء کا بھی اتنا ہو، تو پھر دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے. مسلمان جو بڑا عمل ہے، اہم ترین عمل ہے، اس عمل سے ناشنا ہے، اس کی فضیلت سے ناشنا ہے، اس کی اہمیت سے ناشنا ہے، بلکہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. کتنا بڑا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں نازل کیا اور ہمیں پابند بنایا کہ تم نے اس کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا ہے. تو یاد رکھیں جب اتنا اہم عمل ہے تو اس کا طریقہ کار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اس کو سیکھنا ہے آپ نے. نماز یاد رکھیں اپنی مرضی کے مطابق کبھی نہ پڑھیں. نماز اللہ کی مرضی کے مطابق، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کو سیکھیں، نماز کے ایک ایک حکم کو سیکھیں. اٹھائیں حدیث کی کتاب کو اور اپنی نماز کو درست کریں، نماز کو صحیح کریں، اپنے وضو کو صحیح کریں، اپنی طہارت کو صحیح کریں، ایک ایک معاملے کو صحیح کریں. ایسا نہ ہو کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اور اسی طرح نماز اس کے کالے کپڑے پر لپیٹ کر، کالے کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے اور نماز بد دعا دیتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے برباد کیا اللہ تجھے برباد کر دے۔ تو نماز کو برباد تو نہیں کرنا، نماز کو اتارنا تو نہیں ہے اپنے سر سے، نماز پڑھنی ہے۔ نماز ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت اہم عمل ہے، اس کو سیکھ کر پڑھنا ہے، کہیں غلطی نہ ہونے پائے۔ دیکھ کر پڑھنا اور بات ہے، سیکھ کر پڑھنا اور بات ہے۔ عین الیقین اور علم الیقین میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اپنے علم الیقین کے ساتھ، عین الیقین کے ساتھ نماز کو پڑھنا ہے کہ میں نے سیکھی ہے، میں نے دیکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نقشہ دیکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی پچھلے درس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان 60 سال تک نماز پڑھتا رہے گا، 60 سال تک نماز پڑھنے کے باوجود اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں، اس کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں، اس کی نماز کے اندر ٹھہراؤ نہیں، اس کی نماز کے اندر وہ طریقہ نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، وہ انداز نہیں جو رسول اللہ نے بتلایا۔ تو اس لیے یاد رکھیں، ہر عمل کے اندر غلطی کہیں نہ کہیں بندے کو وہ اس کا ازالہ ہو سکتا ہے، نماز کے اندر غلطی کا ازالہ کوئی نہیں۔ اعمال کے معاملے میں سب سے پہلے قبر کے اندر جس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، میدان محشر کے اندر جس عمل کو تولا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز درست ہے سارے اعمال درست ہیں، اگر نماز غلط ہے تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو اپنی نمازوں کو درست کر دیں، اپنی نمازوں کا خیال کریں۔ آپ کی فیملی میں، آپ کے جاننے والوں میں، دوست و احباب میں کوئی بندہ بے نمازی نہ ہو۔ اگر بے نمازی ہے اس سے تعلق توڑ دیں۔ دیکھیں نا کیا حکم دیا گیا، کسی عمل کے متعلق یہ حکم نہیں دیا گیا کہ 7 سال کا ہو تو اس کو پڑھانا شروع کرو۔ 7 سال کا پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال سے پہلے بچے کو نماز سکھلا دو، طہارت کا طریقہ سکھلا دو، استنجے کا طریقہ سکھلا دو، وضو کا طریقہ سکھلا دو۔ ساری چیزیں سکھائیں گے تو 7 سال کو نماز پڑھے گا نا۔ اور 3 سال تک تربیت دو نماز کی، 3 سال تک کوئی نماز اس کی چھوٹے نہ پائے۔ 10 سال کا ہو تو پھر اس پر نماز لازم کر دو کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، اور 12 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو پھر کیا کرو؟ پھر مارو اس کو۔ 10 سال کا ہو تو مارو اس کو، پھر زبردستی پڑھاؤ اس کو، پھر اس پر پابندی کرو اس کو۔ آج کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں سختی تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ سختی نہ کر کے یہ حشر ہوا ہے کہ لوگ بالکل باغی ہو گئے اور لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات ہی نکل گئی کہ کوئی اہمیت ہے اس چیز کی۔ تو اللہ کے بندو، نماز کی اہمیت کو خود بھی سمجھیں اور اس کی اہمیت کا احساس اپنے گھر والوں کو بھی دلوائیں، اپنے دوست و احباب کو بھی دلوائیں کہ کوئی ہمارا جاننے والا، کوئی عزیز ہمارا، کوئی دوست ہمارا بے نمازی نہ ہو۔ بے نمازی جو ہے یہ بہت بڑی خرابی ہے، اور بے نماز ہونا بہت بڑی لعنت ہے اور بہت بڑا یہ خطرناک عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ بے نماز ہے تو اللہ کا باغی ہے اور وہ کافر ہے، تو اس سے آپ کا تعلق اور آپ کا معاملہ کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔